بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آسمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ صبح سے بڑی ایک دلچسپ ہیڈ لائن ہے اور ظاہر ہے کہ اچھی ہیڈ لائن ہے۔ پاکستان کے اندر اچھی خبریں کم سننے کو ملتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے پاکستان میں کرپشن کافی کم ہو گئی ہے اور ہم 170ویں سے ایک درجہ بہتری کے ساتھ 116ویں نمبر پہ آ گئے ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے یہ کہا ہے اور جس کی رپورٹ ہے اس نے شفافیت کا معیار تعین کیا ہے اور اسی رپورٹ کے اندر وہ لکھا بھی ہے۔ ہم اس کے اوپر ڈسکشن کریں گے اور پھر فیصلہ آپ پہ چھوڑیں گے کہ ان کے مطابق کیا پاکستان میں واقعی کرپشن کم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے۔ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یہ کہتی ہے کہ آزادی اظہار رائے، یعنی جن کے اوپر وہ پورا تعین کر رہے ہیں کرپشن کے خاتمے کا یا کمی کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے آزادی اظہار رائے۔ شاید یہ 5 بلاگرز جو لاپتہ ہوئے تھے یہ اس سے پہلے کی بات ہے۔ اسی طرح سیاسی امور میں شفافیت کی بات کی ہے۔ بالکل سیاسی امور میں شفافیت ہوگا، جمہوری اداروں کی مضبوطی بھی ہوگی، لیکن پچھلے سال میں جتنا ہمیں پتہ ہے سول ملٹری تعلقات کے بنیاد پہ پاکستان کا جو گزشتہ سال تھا وہ انتہائی رفٹ کی اس میں تناظر میں دیکھا گیا۔ جمہوری اداروں کی مضبوطی کو اگر ہم دیکھیں تو جمہوری اداروں میں پارلیمنٹ سر فہرست آتی ہے اور پارلیمنٹ کا عالم یہ ہے کہ وہاں نواز شریف صاحب جو کہ پرائم منسٹر ہیں، قائد ایوان ہیں، ان کی حاضری 6% ہے اور ان سے کہیں کم عمران خان صاحب کی حاضری ہے۔ اگر جمہوریت اور جمہوری اداروں کی مضبوطی اور فیصلہ سازی کی بات کریں تو جو فارن پالیسی رہی ہے وہ پاکستان کے جمہوری اداروں سے زیادہ پاکستان کے عسکری اداروں کے ہاتھوں میں رہی ہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ جو صورتحال بن رہی ہے اس کے اندر سب سے امپورٹنٹ اس وقت جو معاملہ ہے وہ پاناما کا معاملہ ہے، اور پاناما جو ہے اس نے پچھلے سال کو بھی ڈومیننٹ رکھا اور اس سال بھی وہ ڈومیننٹ یہ ٹاپک رہے گا، لگ ایسے رہا ہے کیونکہ روز کی بنیاد کے اوپر عدالت کے اندر اس کی سنوائی ضرور ہو رہی ہے اور نئے نئے انکشافات بھی ہو رہے ہیں۔ مثلا جو میفیر اپارٹمنٹس تھے ان کے حوالے سے کل بھی کچھ تفصیلات آئیں اور مریم صاحبہ نے اس سے انکار کیا، تردید کی کہ وہ اپنے والد کی زیر کفالت نہیں ہے، اور آج اس میں ایک نیا موڑ بھی ہے، اور موڑ یہ ہے کہ اس کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ کہا گیا ہے کہ جو شریف خاندان کا بٹوارہ ہے اس کی تفصیلات سے عدالت کو آگاہ کیا جائے۔ اور اس کی بنیاد کہیں 2 دن پہلا جو انٹرویو پہلے ہوا ہے سلمان شہباز صاحب کا، اس کی بنیاد کہیں وہ تو نہیں، کیونکہ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے ایک ایسا انکشاف کیا ہے جس نے کہ نئے ہورائزنز کھول دیے ہیں اس کیس کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ 2007 میں بٹوارہ ہوا تھا شریف خاندان کے درمیان جائیداد کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دادا نے حسین نواز صاحب کو پراپرٹی دی تھی وہ 2006 کی بات ہو رہی تھی، اور اس سے پہلے ان کی جو مل کا معاملہ تھا تو ان کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ اگر بٹوارہ 2007 میں ہو رہا ہے تو اس سے پہلے کی جائیداد میں صرف حسین نواز صاحب کا یا مریم صاحبہ کا یا پرائم منسٹر کی فیملی کا نام کیوں آ رہا ہے۔ یہ بڑے بنیادی سوالات ہیں جن کے اوپر آج ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ندیم افضل چند صاحب جو کہ پنجاب کے پیپلز پارٹی کے صدر بھی ہیں، مبارک بھی آپ کو ایک مرتبہ پھر، ویسے ہم پہلے بھی جنرل سیکٹری، صدر تو قاہرہ صاحب ہے، ناراض ہو جائیں گے وہ، اور جناب مصدق ملک صاحب اسپوکس مین ہیں پرائم منسٹر کے اور بہت خوب بولتے ہیں، بہت شکریہ۔ تھوڑی دیر میں فواد چودھری صاحب ہمیں جوائن کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے ان کا تعلق ہے، ان سے بھی آج جہانگیر ترین صاحب کی کچھ تفصیلات آئی ہیں اخبار میں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے تو چند صاحب، جب میں نے یہ کہا کہ پاکستان میں کرپشن میں کمی ہوئی ہے تو آپ نے ایک بھرپور کہا لگایا، وہ ویسے لوگوں نے سنا نہیں، میں نے سنا، تو کیوں آپ نے کہا لگایا؟ نہیں، میں صرف یہ آپ سے پوچھنا چاہتا تھا، عادل گیلانی صاحب کی ٹرانسپیرنسی ہے یا کوئی اور ٹرانسپیرنسی ہے؟ میں خیال ہے کوئی اور ہے، یہ تو انٹرنیشنل جرمنی والی ہے۔ وہ آپ کو پتہ ہے وہ بھی نوازے جا چکے ہیں، حسب منشا ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر بن گئے غالباً، ایڈوائزر ہی ہے نا، ایڈوائزر تو نہیں بنے، کچھ بنے ہیں بہرحال، نہیں وہ پرائم منسٹر ہاؤس میں کچھ عرصے کے لیے بیٹھتے تھے۔ اچھا، بہرحال ان کو بھی کچھ ان کا، کیونکہ ان کو پرانے دوار میں جو رپورٹس جس طرح دیتے تھے اب ان کو نہ پیپرا رولز یاد ہیں، جس طرح ریگولیٹری تھا۔ دیکھیں، آپ کو خوشی نہیں ہوئی پاکستان کا کرپشن میں؟ میری خواہش ہے کہ اللہ کا کرپشن فری زون ہو ہمارا، لیکن حقیقت پہ مبنی اس لیے نہیں ہے کہ ابھی بھی ریگولیٹری اتھارٹیز جو انہوں نے اس کے ساتھ کیا وہ آپ دیکھ لیں، ان کی کنسرن، ان کی جس منسٹری کے اوپر ریگولیٹری اتھارٹی ہونی چاہیے، کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے وہاں،
उसी के अंडर कर दी गई। यानी कोई रेगुलेट उसने किसको करना है, कंपटीशन करे। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का भी जो हाल किया, पेपरा रूल्स, जितने सिंगल टेंडर है, जितनी बड़े बड़े ठेके हो रहे हैं, मुसद्दक साहब वजाहत करेंगे, मेरी खबर के मुताबिक कोई कंपटीशन नहीं है। सब सिंगल टेंडर है, रेट्स बड़े हाई। अगर कोई पाकिस्तान की कंपनी किसी काम पे करने चाहे, जो पुराने ठेके हैं कोई हाईवे के, उनका रेट्स और हैं और यहाँ के रेट्स बहुत हाई हैं, बहुत ज़्यादा हाई हैं, बहुत फ़र्क है। तो बाकी एनर्जी क्राइसिस के ऊपर जिस हमारा सोर्स ऑफ करप्शन एक बना हुआ एनर्जी क्राइसिस, जिसको मर्जी गैस दी, कभी खाद की गैस दे के बिलियंस ऑफ रुपीस सब्सिडी, फिर खाद मंगवा ली, फिर खाद। आप लोग कोर्ट में नहीं गए ना, अब आप अगर इसको चैलेंज करते कोर्ट में पहले भी चंद लोग जाते, इफ्तिखार चौधरी साहब खुद ही बैठे होते थे कोर्ट में, कोर्ट के लिए वही काफी थे। अब कोर्ट हर मामला तो कोर्ट में अभी ये पनामा का फैसला हो जाए ना, तो फिर पता चलेगा कि इस मुल्क में कोर्ट्स में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अभी फैसला होगा। ये अदालत का टर्निंग पॉइंट है, ये टर्निंग पॉइंट है इस मुल्क की जुडिशियल सिस्टम के ऊपर और इस मुल्क के एलीट क्लास के अकाउंटेबिलिटी के ऊपर। अच्छा, ये जो आपने कहा था ना कि ये जो रिपोर्ट आई है, ये आदिल गिलानी साहब, ये जर्मनी वाले क्यों, मुसद्दिक साहब, ये जर्मनी वाली ट्रांसपेरेंसी ये तो इंटरनेशनल जी, मुझे तो यही समझ है कि ये एक इंटरनेशनल इंटरनेशनल। पहले आदिल गिलानी साहब यहाँ ट्रांसपेरेंसी के नुमाइंदे थे, और जो पिछले हमारे अदवार में रहे, उनकी जो रिपोर्ट्स हैं वो तो टोटल फ्रॉड थी। ये जर्मनी वाले हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि एक दर्जा अल्लाह कमी हुई है। अल्लाह करे। लेकिन ये पहली रिपोर्ट तो नहीं आई ना, ये तो तीसरी चौथी रिपोर्ट आई है जिसमें बतदरीज पाकिस्तान जो है बेहतरी की तरफ जा रहा है। तो पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है, बतदरीज जा रहा है। अभी भी को हमारा स्कोर कोई 7वां या 8वां या 50वां तो नहीं है। वी हैव वेज टू गो, अभी तो बहुत लंबा रास्ता हमें तय करना है। लेकिन पिछले 3-4 साल के अंदर जो काम हो रहे हैं उनके अंदर आपने देखा है कि कोई बड़ा स्कैंडल जिस तरह पहले आते रहे हैं अभी तक नहीं आया है सामने, और इंशाल्लाह नहीं आएगा। जी, पनामा के ऊपर तो चल रहा है ना, लेकिन चल रहा है ना, वो तो सबजुडिस है मैटर, और अदालत मेरे ख्याल में 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला कर देगी। पहले भी हमने अपना सर झुकाया अदालत के सामने, आज भी झुकाया है। जो अदालत फैसला करेगी हमें मंजूर होगा, जो हमसे कागजात मांगे जा रहे हैं हम भी दे रहे हैं, और हमारी ऑपोजिशन भी दे रही है। भी आती हूँ, लेकिन फवाद चौधरी साहब, एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, ये कहती है जी हमने दर्जाबंदी इस लेवल के ऊपर की है। पहला है आज़ादी इजहार राय, अदलिया की आज़ादी और सियासी उमूर में शफाफियत, जमहूरी इदारों की मजबूती। इन चारों के पैराए में अगर इसकी आइडेंटिफिकेशन हुई है या इसकी ग्रेडिंग हुई है, तो आपको लगता है कि पाकिस्तान में ये सब ठीक है? वो 5 ब्लॉगर्स वाला इशू तो अभी तक चल रहा है, आज़ादी इजहार राय, वो मामला तो है, कई एब्सोल्यूट चीज़ें तो नहीं होती, लेकिन बहैसियत रियासत तो बहरहाल हम आगे गए हैं, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। पाकिस्तान में जो मीडिया, सिविल सोसाइटी का राइज हुआ है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस जिस तरह से हुई है पाकिस्तान में, जिस तरह से एग्जेक्टिव, मतलब आप ज़रा 88 से 99 तक के दौर देखें, अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ क्या क्या नहीं हुआ। जो बातें अब हम कर सकते हैं और बबांगे दखल करते हैं, 2 धमकियां शमकियां छोटी मोटी आ जाती हैं, लेकिन इसके अलावा तो करने जोगे कोई नहीं। अभी डॉक्टर साहब को बर्दाश्त करना इंटरेस्टिंग सवाल ये चौधरी साहब, मुसद्दक मलक साहब जैसे ताकतवर लोगों के सामने ये बातें करके फिर हम आराम से नहीं, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सारा पैराया है ना, जो पैरामीटर है, ये तो पीपल्स पार्टी के जमाने में ज्यादा अच्छा था, लेकिन ट्रांसपेरेंसी कहती थी कि जी खा गए थे, लुट गए थे, खराब हो गया सब के ऊपर तो मुझे हमारे दौर में ज्यादा था। हाँ, ज्यादा तो कुछ सियासी कैदी भी नहीं था। अगर राय के ऊपर उस वक्त भी इंडेक्स यही कहता था, जो इस वक्त के मामला है ना, जो डॉक्टर कह रहे थे अभी के स्कैंडल्स नहीं आएंगे, ये आएंगे जब मेट्रो का ऑडिट पूरा हो जाएगा, जब ऑरेंज ट्रेन का ऑडिट पूरा हो जाएगा, और जब इंडिपेंडेंट लोग ऊपर बैठे होंगे, और उस वक्त फिर पीछे फौजियां लगी होंगी पकड़ने के, किधर गए हैं, ये उस वक्त पता चलेगा। अभी तो जाहिर है पिछले ही आ रहे हैं ना, जो पनामा पेपर्स का जो आ रहा है मामला, और जो पिछले सारी अपोजिशन की तवज्जो पनामा के ऊपर है। तो आप अंदाजा लगाए ना कि जितने इन्होंने कोल प्लांट्स दिए हैं, सब में वो सस्पेंड करके प्रोसीजर और स्टेट टू स्टेट बना के कर दिया है। LNG इन्होंने इस तरह से किया, कोई उसका कंपटीशन नहीं हुआ, स्टेट टू स्टेट करके कर दिया। इसके साथ तमाम मेजर जो इन्होंने किए हैं, जो ऑरेंज लाइन बनाई, सीपैक में कर दिया। इसके बाद आप मोटरवेज को उठा करके देखें, कहीं पर भी इन्होंने ट्रांसपेरेंसी को अपने सामने नहीं रखा। सीपैक, क्या आपके पास कोई सामने कोई कागज है जिसके ऊपर सीपैक के हवाले से चीजें नजर आ रही हैं? स्टेट बना रहे हैं ना हर एक को। मिसाल के तौर के ऊपर अभी जो चाइना ये जो स्टॉक एक्सचेंज का भी मामला हुआ है, सबके ऊपर जो है वो इशारे तो उठ रहे हैं। मजे की बात है कि चाइना खुद बहुत करप्ट ममालिक की फहरिस्त में 79वें नंबर पे, 79 नंबर पे है, और तुर्की से जो हमारी मोहब्बत है, जाहिर है कि उसकी अभी और भी गुफ्तगुएं आनी है, जो
कंपनीज पीछे हैं, जाहिर है पूरी दुनिया में पता है चाइनीज और टर्किश कंपनीज क्या करती हैं, और जाहिर है कि उसमें दो करप्ट ममालिक का नाम है, सीपैक कैसे शफाफ होगा यदि दोनों, चाइना भी करप्ट है, पाकिस्तान भी करप्शन के इल्जाम। करप्शन इस हवाले से तो आप दुनिया के किसी मुल्क को भी कह सकती हैं करप्ट है। मुल्क मुख्तलिफ ममालिक तरक्की कर रहे हैं, हमारे जो कोयले के प्लांट लगे हैं उनके अंदर सब में बिडिंग हुई है, हमारे जितने प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं LNG के सब में बिडिंग हुई है। अभी कुछ दिन पहले बिडिंग हुई है, आपको याद होगा कि पहले बिडिंग हुई तो सब कह रहे थे कि वो मुमासलत करते हैं ना या लॉक करते हैं तेल की कीमत के साथ स्लोप के ऊपर, तो सब कह रहे थे कि 14-15 की स्लोप निकलेगी। आपको याद होगा LNG पे बेशुमार प्रोग्राम हो रहे थे। कंपटीशन कमीशन के अंदर गए हैं सारे, आपका कहना है, क्योंकि दोनों का कहना है, चंद साहब का भी, तो नहीं गए हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि उस वक्त स्लोप जो निकली वो 13.37 निकली। अभी जो नई बिडिंग हुई है, जो अभी टेंडर अवार्ड नहीं हुए, उसके अंदर 12% से भी कम की स्लोप जो है वो सामने आ रही है। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, पहले 4-5 कंपनियों ने बिड किया था, इस मरतबा 10-15 कंपनियां बिड कर रही हैं। कंपटीशन बढ़ रहा है, कीमतें नीचे आ रही हैं, हमें अरबों डॉलर का फायदा हो रहा है LNG इंपोर्ट करने में। इसी तरह कोयले के कारखाने, हाँ कोयले में हाँ वो आएगी ना, आप देखें ना, पहले नहीं लगी अब लग रही है। देखें लेट्स बी फेयर। अच्छा मुझे जरा आप कंप्लीट करें, लेकिन पॉइंट मुकालमा है ना सर, मुकालमा है, ले लीजिए ना पॉइंट। ये डॉक्टर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने मुझे तकरीबन 3 महीने पहले कहा कि जनवरी में गैस का कोई मसला नहीं होगा, और अब भी आप इस्लामाबाद में आप भी हैं, डॉक्टर साहब को तो आती होगी, खैर रहते हैं उधर अपना मिनिस्टर्स इनक्लेव में, बादशाह है, दोस्त और ये चंद साहब के आपके घरों में भी नहीं आती, और व्यूअर के कोई नहीं है, गैस कोई नहीं है सर जी, मैं तो अंदाज से नहीं डॉक्टर साहब, गैस के ऊपर मैं CNG से आपने 12-12 लाख रुपए लिए LNG के नाम पर, हर CNG से कि 12 लाख रुपए एडवांस दे। CNG स्टेशन जो पाकिस्तान में जो पंजाब से कम लिए 12 लाख रुपए उन्होंने एडवांस लिए कि हम आपको LNG हम आपको देंगे, और आप LNG की कीमत भी ले रहे हैं, बिलिंग भी LNG की हो रही है, हालांकि LNG आ नहीं रही, दे लोकल गैस ही रहे, कीमत LNG की ले रहे हैं, एडवांस LNG ले ली है, रेट्स आज तक फाइनल नहीं हुए कि किस रेट पे है। कभी एक महीने कोई बिल आया था, और अभी CNG सारे पंजाब में बंद है, अभी सारे पंजाब में बंद है, क्योंकि पेट्रोल सस्ता हो गया ना, वो ये बात दरमियान में क्यों नहीं कटने देता। चली गई ना बात, मेरी बात तो खत्म कर, आपकी बात मुकम्मल हो गई थी, LNG की बात हो रही थी। लेकिन ये बात दुरुस्त है ना, अगर 12 लाख रहता है कि मेरी बात रह जाएगी अंदर, इस क्यों मेरे प्रोग्राम में खतरे की वजह से मैं ऐसे बात तो देखिए, हम तो खतरे से बिल्कुल ऊपर है, खतरा तो नीचे रह जाता है, हमें खतरा रहता है कि जमहूरियत की ज्यादा ठेकेदार बन हमें इसी बात के ताने सुनने को मिलते हैं कि जी सर। देखिए पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 2 बिलियन क्यूबिक फुट की कमी है गैस की, 2 बिलियन, जो बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि हम नई गैस दरियाफ्त कर रहे हैं, मगर वो छोटे छोटे ज़खायर जो हैं वो हमारे सामने आ रहे हैं। सुई की तरह या सिंध में शुरू में जो ज़खायर निकले थे उस तरह के बड़े ज़खीरे नहीं निकल रहे हैं। अब पिछले 20 साल के अंदर किसी ने, परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में बड़ी कोशिशें की गई, पीपल्स पार्टी के दौर में भी कोशिश की गई, कोई रीगैसिफिकेशन LNG लाने का तरीकाकार तय नहीं हुआ। 11 महीने के अंदर, जो कि दुनिया का एक रिकॉर्ड है, वर्ल्ड रिकॉर्ड, 11 महीने के अंदर स्टार्ट टू फिनिश उसमें से 2 बिलियन में से 600 मिलियन क्यूबिक फुट का एक रीगैसिफिकेशन का टर्मिनल लगा भी दिया, कतर से कॉन्ट्रैक्ट भी कर दिया, गैस ईरान के साथ गैस पाइपलाइन करके गए थे, आपने कतर के साथ किया और ज्यादा महंगा किया, उसकी कीमत ज्यादा थी, ये इल्जाम है। नहीं, गलत इल्जाम है, गलत इल्जाम है। एक और LNG का जो रीगैसिफिकेशन का टर्मिनल है वो अवार्ड हो चुका है, यानी 1.2 बिलियन। अच्छा, इस जून जुलाई के अंदर 1.2 बिलियन क्यूबिक फुट गैस जो है वो आनी शुरू हो चले। ये तो ईरान नहीं, कोई बात नहीं, हमें देखिए हम तो करते चले जाएंगे। 600 मिलियन तो आ चुकी है, 600 मिलियन जून में आ जाएगी। ईरान के साथ हमारी फर्म, हमारी भाई अगले साल भी तो, उससे अगला साल भी तो आना है, और ईरान के साथ हमारी ईरान के साथ हमारी कमिटमेंट फर्म है, हम ही देंगे। हम ईरान के साथ से भी गैस लेंगे। उसके अलावा एक टर्मिनल गैस का, भाई जैसे ही उनके ऊपर से सारी पाबंदियां उठ जाएंगी, तो हमने तो उनके साथ अमेरिका ने लेके जहाज दे दिए आपको गैस, कोई बात अमेरिका की नहीं। अगर इसमें भी आप इस तरह की चीज नहीं, गलत बात है। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये बड़े बरमला हम कह चुके हैं, और अभी भी हमारी ईरान से ये
کمٹمنٹ ہے کہ ہم ان سے گیس لیں گے. اس وقت جو ویسے آپ نے جو دوسری ایک بات غلط کی ہے وہ یہ کہ ایران کی گیس پائپ لائن گیس سستی ہے, یہ بات ٹھیک نہیں. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے کہا ایل این جی مہنگے داموں خرید, ایران کی گیس کا تو ہم نے ذکر نہیں کیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ایل این جی کے ساتھ کمپیئر کریں نا. اس تیل کی قیمت پہ جو اس وقت تیل کی قیمت ہے, ایل این جی جو ہمیں مل رہی ہے وہ ایران کی گیس سے سستی ہے. جب تیل مہنگا ہو جائے گا تو شاید تھوڑی سی مہنگی ہو جائے, اس وقت ہمیں سستی پڑ رہی ہے, یہ بات بالکل واضح ہے. ہم ایران سے بھی گیس لے رہے ہیں, ہم گوادر میں بھی ٹرمینل لگا رہے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیں کہ ان تمام معاملات کے اندر کچھ شفافیت تو ہے, تو اسکینڈل آپ کے سامنے نہیں نہ آئے اور گیس کی قیمت بتدریج گرتی چلی جا رہی. اس کے لیے تو آپ کو دعا کرنی پڑے گی, لیکن آپ اس کی جو شفافیت ہے وہ آزادی اظہار رائے جی اور عدلیہ کی آزادی. چلے عدلیہ کی آزادی کو سائیڈ پہ کر دیں سر, اظہار رائے کے اوپر پاکستان میں تو اتنا اظہار رائے کہ 5 بلاگرز گھومے, پتہ ہی نہیں ہے, لاپتہ ہوئے, ان کا کچھ آپ کی بات ٹھیک ہے. انشاءاللہ ان کے اوپر بڑی تیزی سے کام کیا جا رہا ہے اور ان کو ضرور برآمد کر کے پیش کیا جائے گا. 18 دن ہو گئے سر. جی آپ کی بات ٹھیک ہے, اور اس میں آپ کی بات ٹھیک ہے کہ یہ جلد ہو جانا چاہیے تھا, اس سے زیادہ جلدی کام ہو جانا چاہیے تھا, اس سے زیادہ جلد ان کو برآمد کر لیا جانا چاہیے تھا. لیکن چاہیے تو بہت کچھ تھا, یہ آپ خواہش سے نہیں ہوگا سر, یہ تو کرنے سے ہوگا. لیکن آپ اگر براڈ پکچر دیکھیں تو آپ یہ دیکھیے کہ ایک الیکٹڈ حکومت نے دوسری الیکٹڈ حکومت کو حکومت دی, جو پہلے پاکستان میں کبھی نہیں ہوا. 3 سربراہ پچھلے صرف اس دور کے اندر 2 چیف جو ہیں وہ 3 چیف اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور ایک سیملیس ٹرانزیشن ہو رہی ہے. اسی طرح دیگر اداروں کے سربراہ سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں. آپ کہہ رہی ہیں عدلیہ کی آزادی کی بات کر رہی ہیں, جو کوئٹہ میں وکلاء کو شہید کیا گیا وہ عدلیہ کی آزادی, کیا وکلاء بھی میٹر کرتے ہیں؟ فیصل آباد بینچ اور سرگودا بینچ کو پچھلے کتنے سالوں سے ہر ہفتے ہڑتال ہوتی ہے وہاں بینچ کے لیے, یہ بھی عدلیہ کی آزادی ہے. وکلاء بھی تو عدلیہ کی آزادی کا حصہ ہے نا, یا سائل بھی جو چاہتے ہیں کہ عدلیہ کا انصاف ان کی دہلیز پہ ہے, وہ بھی عدلیہ کی آزادی کا حصہ ہے. ملٹری کورٹس کے بارے میں بھی بہت سے سوالات ہیں. دہلیز پہ لاتے انصاف کو دربدر بھی نہیں کرنا نا. ہاں وہ تحریک انصاف کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ انصاف کی بات کر رہے ہیں. یہ کہہ رہی ہیں تحریک انصاف دربدر دربدر, دیکھیے میں نہیں کہہ نہیں رہا, آپ ڈرا رہے ہیں ان کو دربدر. آپ کی پارٹی کی پالیسی ہے کہ فیصل آباد اور سرگودا میں بینچ نہیں بننی چاہیے؟ اس کے اوپر تو کوئی غور نہیں ہوا, لیکن دیکھنا ہے کیونکہ آپ بھی پناما پہ پھنس گئے نا, بہت ساری اور چیزیں آپ کی نظر سب سے بڑا ایشو ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹاپ کا آدمی کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی پاکستان میں تو معاملہ آگے چلے گا. بالکل صحیح بندہ پکڑا گیا ہے سیدھا اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی, تلاشی شروع ہو گئی ہے, تلاشی پہنچے گی. اچھا میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں, بریک کے بعد پاناما کے اندر تلاشی اور اس میں جو آج جو جائیداد کی تفصیلات طلب کی گئی ہیں شریف خاندان سے, وہ کتنا امپورٹنٹ ہے. کیا شریف خاندان کے بیچ میں کچھ دراڑیں ہیں جس کی بنیاد پہ حمزہ شہباز خود سلمان شہباز ٹی وی پہ آئے اور انہوں نے کچھ نئی باتیں کی, جن کے بعد ایک پینڈورا باکس کھل گیا. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں ایک پارلیمنٹیرین ہے, بغیر نام لیے ان کا مینشن کروں گی, انہوں نے کہا جی عادل گیلانی صاحب ہی یہاں سے پاکستان کی رپورٹ کرتے ہیں, ان کو کتنا صحیح ہے یہ تو خیر آپ لوگوں نے چیک کرنا ہے. فواد صاحب آپ کا اور چند صاحب کا کام ہے, لیکن چند صاحب نے پہلے عادل گیلانی, میں تو اس لیے کہا اگر ٹرانسپیرنسی عادل گیلانی ہے تو پھر عادل گیلانی, پھر وہ اس میں عدل نہیں ہے, صرف عادل گیلانی ہی ہے. یہ تو خیر اب وہ نہیں ہے, ہم کیا لگائیں, آپ دیکھ لیں میں عادل گیلانی کو جانتا ہوں. جو کام ہے پاناما کے اوپر, اب دیکھیں نا, اب آج تو ترین صاحب کی بھی آ گئی ہے 1647, لیکن وہ تو حلال کے پیسے ہیں نا, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ. یہ تو اس میں کیا مسئلہ ہے, ایک بندہ جس نے ساری زندگی نہ کبھی کوئی انسائڈ ٹریڈنگ کی ہو, نہ کوئی اور کوئی غلط کام کیا ہو, تو ان کے اگر گفٹس آ جائے تو اس سے کیا مسئلہ ہے نا, یہ ایک اور میں نے تو آپ کو کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب فیڈرل گورنمنٹ میں کہ پرائم منسٹر کے اسپوکس پرسن ہوں یا فیڈرل کیبنٹ کے لوگ ہوں, ان کو جب یہ کہنا کہ جی پیناما کے اوپر بات کریں اور وہ آگے سے کہیں دیکھیں جی عمران خان بھی تو ایسا ہی ہے نا, جہانگیر ترین بھی تو ایسا ہی ہے نا, یہ جیسے بچپن میں ہوتا تھا نا, جاتے تھے امی دیکھیں وہ بھی تو ایسا ہی ہے. یہ ان کا کام نہیں بنتا. ان کا کام بنتا ہے کہ یہ اگر جہانگیر ترین کی جو ہے وہ کرپشن ہے, ان کے یہ ٹیکس ریٹرنز غلط ہے, کل جہانگیر ترین کو ریسٹ کریں, ان کے اوپر کیس فائل کریں اور ان کا کیس نہیں, مگر وہ یہ سو بھی تو کر سکتے ہیں جہانگیر ترین صاحب کی غلط ہے کہ 6 کروڑ بیٹی کو دیے اور فلاں, یہ پہلے میں بتاؤں سو بھی کر سکتے ہیں سٹوری کے اوپر کہ نہیں, کس کے اوپر یہ جو سٹوری آج چھپی ہے. پہلے میں آپ کو بتاؤں یہ سٹوری بالکل صحیح ہے. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے, یہ سٹوری کیا کہہ رہی ہے, یہ سٹوری کہہ رہی ہے کہ جناب
پاکستان کا سب سے بڑے ٹیکس پیئر جہانگیر ترین جو 4 ارب روپیہ سال کی ان کی جو شوگر مل ہے وہ کماتی ہے. بٹوین جو ان کے لیڈرز کی شوگر ملز ہیں وہ ساری لاس میں ہیں بائی دا وے, کاغذوں میں, ویسے نہیں. اچھا وہ 4 کروڑ روپیہ ٹیکس دے رہے ہیں, اس میں سے ڈکلیئرڈ انکم اپنی جو ٹیکس میں ہے اس کی ڈکلیئرڈ انکم اگر وہ اپنے گفٹ اپنے بچوں کو کرتے ہیں کوئی غلط نہیں ہے. ان کا بھی جو گفٹ کا معاملہ ہے, اگر حسین نواز شریف صاحب کا پتا ہو کہ یہ سورس آف انکم ہے, یہاں سے پیسے گئے ہیں, یہاں سے وہ ان کو گئے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. یہ کتنا آسان ہے. فواد یار یہ مجھے یہ بتاؤ, یہ جو سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں آپ دیکھیں منسٹر, یہ وہ پرانا ایک نیا ٹرینڈ چل پڑا ہے. ایک میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہ بڑی غلط ٹرینڈ ہے. وہ ذرا جو سپریم کورٹ کو دھمکیاں دے رہے ہیں, اچھا انہوں نے گڈ کاپ بیڈ کاپ رکھا ہوا ہے. یہ ڈاکٹر مصدق ملک کہیں گے ہم سر تسلیم ہم کریں گے, جو حکومت کہے گی ہم ساتھ ہیں. ادھر سے وہ خواجہ سعد رفیق صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب, وہ کہیں گے جناب یہ سپریم کورٹ کر کے دکھائیں. ویسے وہ سعد رفیق صاحب کی سمجھ نہیں آئی, وہ ایسے کبھی تھے نہیں کہ وہ عدالت کو بڑی کلیئر سمجھ ہے. سعد رفیق صاحب نے اسی دن شام کو ان کا بیان بھی آیا اور میں نے بھی وضاحت کی تھی ان کے بیان کی. جو بالخصوص پی ٹی آئی نے جس طرح اس کو انٹرپریٹ کیا جو عدالت میں ہوا, اور جس طرح تمسخر اڑایا اور سخت کلامی کی, اس بات کا انہوں نے جواب دیا تھا. عدالت بہت محترم ہے اور بہترین کام کر رہی ہے. صفحے غائب ہے, پی ٹی آئی نے تو نہیں کہا. یہ تو جسٹس کھوسا صاحب, اور میں نے پہلے بھی یہ بتایا اور آج بھی بتا رہا ہوں کہ اس کو بات کو لے کے کہ صفحے غائب ہیں, جس طرح کی پھر تلخ کلامی پی ٹی آئی نے اس کے بعد اس پہ کی ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کو جواب دیا. سن لیجئے کہ آپ اگر ان چنوں کو چبانے کی کوشش کریں گے تو نقصان ہوگا, کیونکہ یہ لوہے اور عدالت کو تضحیق نہ کرنا. عدالت کی بالکل بات نہیں کی, نہیں بالکل نہیں کی. تو کس کے جواب میں کہا, وہ ہمیں بائٹ دکھا دے کہ کس کے جواب میں انہوں نے کہا. ہم نے تو بات ہی نہیں کی, انہوں نے کاغذ کے صفحے بات نہیں کی ہے. بات یہ کھوسا صاحب کا ذرا اسٹیٹمنٹ اپنے تھا. ان کو بولیے. نہیں, کھوسا صاحب نے شروع میں کی ہوگی بات, اس بات کو لے کے. ان کے علاوہ سر کل ہم نے چلائی ہے, ہم نے پورا دیکھا, ان کے علاوہ یہ سٹیٹمنٹ کسی کی نہیں تھی, یہ رپورٹ ہوئی تھی عدالت. میرے سامنے میرے پروگرامز کے اندر انہوں نے تمسخر اڑایا, کلامی کی ہے اس بات کے اوپر, اس کو کرپشن کے حوالے دیے ہیں, اس کا جواب دیا ہے. دیکھیں نا, آپ کا تو پورا ماشاءاللہ سیل ہے, آپ نکال کے دے دیں کہ کس کے جواب میں کیا. ہم تو یہی سمجھیں گے نا کہ یہ اس, چونکہ وہ اتنی امپورٹنٹ. آپ غلط سمجھ رہی ہیں, میں نے آپ کو بتا دیا. اب میں کہوں گا کچھ دوستوں کو کہ اگر مل جائے نہیں, آپ بالکل نکالیں نا. دیکھیں اب اتنی بڑی بات کہ عدالت کو وہ کہہ رہے ہیں کہ تصدیق نہ کریں. بار بار کہتی جا رہی ہیں, میں بار بار کہتا جا رہا ہوں, نہیں کہ آپ بار بار کہتی ہیں. پرسپشن آپ بنا رہی ہیں, ہے نہیں بنا رہی ہیں, آپ بار بار کہہ رہی ہیں اس وجہ سے کہ آپ چاہتی ہیں کہ عدالت افینڈ ہو. اس بات میں جرنلسٹ ہوں, میں تو سوال کروں گی. اگر مصدق صاحب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کی ہے اور وہ معذرت کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے, عدالت معافی مانگ رہے ہیں. ویسے وہ ایسے ہیں نہیں, وہ جو کہتے ہیں سوچ کے گئے. اور جو اپوزیشن کو وہ کہتے ہیں اسے بالکل کوئی معافی نہیں ہے, یہ بڑی تلخ کلامی کرتے ہیں. اور انہوں نے جو کبھی کہا ہے ہم ان کو بھی یہی کہتے ہیں. اور اسی تقریر کے اندر خواجہ صاحب نے یہ صاف کہا ہے کہ کوئی حد ہوتی ہے, آپ اگر اس طرح کی گفتگو کرتے جائیں گے تو ہم بھی تو پھٹیں گے, ہم بھی تو آپ کی بات کا جواب دیں گے. آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ یہ باتیں کرتے جائیں اور ہم روز پہ گرے مار کھاتے رہیں. ایسا ہم نے تو کچھ کھائی نہیں. آج بڑا مزہ آیا جب ان کے جو وکیل ہیں شاہد حامد صاحب, انہوں نے میڈیا پہ بڑی تنقید کی, کیونکہ پی ایم ایل این تو چاہتی ہے نا کہ میڈیا تو کسی طریقے سے اس وقت میڈیا آزاد ہے, ٹرانسپیرنسی کہہ رہی ہے کہ میڈیا بالکل آزاد ہے. اور ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, آپ 3 منٹ پہ حملہ کر رہے ہیں. روز عدالت کو کہتے ہیں کہ یہ رہا ہو وہ رہا, انہوں نے کہا جی تو جج صاحب نے آگے سے کہا کہ یہ جرمن اخبار کو ہم کیسے روکیں, اب بی بی سی کو ہم کیسے روکیں. آپ سر یہ آپ کے خلاف جرمن بی بی سی رپورٹ تو ہمارے موقف کی تائید کرتی ہے. اچھا میری بات اچھا میں اس پہ آتی ہوں, چند صاحب کافی دیر سے آپ کے موقف کی تائید کرے گی اس فیصلے کے بعد انشاءاللہ. تو بات یہ ہے کہ اپوزیشن پارٹی ہو یا میڈیا ہو, عدلیہ تو خود نہیں نہ بول سکتی, نہ ججز کا کام ہے بولنا, ان کو ڈیفینڈ ہم نہیں کرنا ہے نا. یہ جو سجاد علی شاہ والا پرانا ڈاکٹرائن ہے جو عدلیہ پہ حملے کا, تو اب ان کو ہم نہیں روکنا ہے, اور یہ روکیں گے, میں سمجھتا ہوں پوری قوم روکے گی. یہ جتنا یہ تو پتہ نہیں, آپ کو لگتا ہے یہ پھر حملہ کر سکتے ہیں. یہ تو میرا خیال ہے کسی کو تیش دلوا رہے ہیں, یہ کسی کو تیش دے رہے ہیں. پتہ نہیں ہے ان کا کوئی ضرور کوئی سیل اس کے اوپر بھی کام کر رہا ہوگا کہ ہم کو اس طرح کریں گے, اس طرح کریں گے, کیونکہ انہوں نے اداروں کے ہمیشہ بل بوتے پہ ہی انہوں نے اسلامی جمہوری اتحاد سے لے کر آج تک کا سفر یہ جو طے کیا ہے نا,
یہ اچھا لیکن یہ ملا کر کیا جہانگیر ترین والی سٹوری ہے اس کے اوپر آپ کا رد عمل ابھی تک نہیں آیا کیونکہ فواد صاحب نے کہہ دیا کہ وہ تو چونکہ ٹیکس پے کرتے ہیں اس لیے اس میں کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے. کارپوریٹ سیکٹر کی خبر کا مجھے تو پتہ نہیں ہے. بات ٹھیک ہے اگر جہانگیر ترین صاحب ہو یا اپوزیشن کسی اور کا ہو تو ان کے اوپر گورنمنٹ کو تو چاہیے ایکشن لینا چاہیے. گورنمنٹ کا کام ہے ایکشن. خبروں میں تو نہ بیٹھے نا, نیب ایف آئی یہ ہے فوراً یہ تو میرا اور آپ کا کام ہے. دیکھیں یہ تو احتساب, دیکھیں ابھی تو احتساب تکڑوں کا شروع ہوا ہے نا. ابھی آپ تو کے خیال میں احتساب ہوگا تگڑوں کا؟ میری خواہش تو ہے لیکن مجھے ابھی یقین نہیں ہے. ہاں تو یہ تو خواہش میری ہے لیکن یقین نہیں ہے. اگر آپ کا وزیر اعظم ہوتا اور آپ کے ساتھ ہمارا وزیر اعظم دیکھیں, ہمارے وزیر اعظم تو ایک اٹارنی جنرل نے لیٹر لکھا تھا, دوسرے اٹارنی جنرل نے وڈرا کیا تھا تو ہمیں تو نوٹس ملا, پھر بلایا گیا. ان کے وزیر اعظم ان کے تو جس طرح وہ جمبو پلوان جمبو جیٹ بان کے وزراء آ جاتے ہیں, ہم تو بڑے عاجزانہ طریقے سے جاتے تھے, ہمیں تو ڈر آتا تھا, سچی بات ہے. تو ان کا تو جی جی برگیڈ کوئی ملک صاحب بڑا انجوائے کر رہے ہیں آپ جی کی تھری بات بن کے کو. جاتے ہیں, کوئی ویسے بن کے جاتے ہیں. ملک صاحب شریف آدمی ہے, پڑھ لکھے آدمی اس میں سے ہنس کے جواب دیں. دیکھیں ملک صاحب آپ پرانی ویڈیو دکھا لیں, جس طرح راجہ پرویز شرف کو بلایا گیا, جس طرح یوسف رضا گیلانی کو بلایا گیا, ہم نے سرنڈر کیا. چلے ہم چلاتے ہیں تو اب دیکھیں وہ اب میں تو جاؤں گا انشاءاللہ, کل امید ہے میں بھی جاؤں گا سپریم کورٹ دیکھنے کہ یہ وہی کورٹ روم ہے جہاں پیپلز پارٹی کٹیڑے میں کھڑی تھی اور 1 منٹ کی سزا ہمیں بے جرم سیاست جو ہمیں سزا دی گئی, تو کیا ان کو ایک سزا بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بینچ ہے لیکن ایک بات ہے, اس سے بہتر بینچ نہیں ہو سکتا بالکل, یہ اور اس سے بہتر حالات بھی نہیں ہو سکتے, اور جیسے ابھی اور اس سے زیادہ ایویڈنس بھی نہیں ہو سکتی, اور اس سے بڑی کرپشن بھی نہیں ہو سکتی. یہ تو وہی سائز آف کرپشن جو میں ایک سا بریک کے بعد آ جاؤں کیونکہ بڑے اچھے طریقے سے خوش مزاجی کے ساتھ بات ہو رہی ہے, تو اس لیے اس کو میں ایک چھوٹی سی بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اس پوائنٹ کے اوپر کہ پاناما کے اوپر اور رہ گیا وہ سلمان شہباز والی بات, اس پہ بریک کے بعد بات کرتے ہیں. میں ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور چاند صاحب آپ پہلے میں چاند صاحب سے پوچھ لوں کیونکہ وہ کچھ کہتے کہتے رک گئے تھے. یہ مجھے بتائیں جو سلمان شہباز صاحب نے انٹرویو دیا ہے وہ اب 2007 کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کوئی نیا پنڈورا باکس اب کھلا ہے؟ دیکھیں پنڈورا باکس کا یہ بالکل جوائنٹ فیملی سسٹم ہے ان کا. سیاسی طور پہ بھی یہ میاں صاحب کے بینیفیشری ہیں اور فائنینشل بھی یہ میاں شریف صاحب سے لے کر میاں نواز شریف شہباز شریف سب بینیفیشری ہیں. یہ اب قانون کی نظر سے قانون سے چھپنے کے لیے کبھی کوئی گفٹ کبھی کوئی ٹیکس سٹیٹمنٹ, ادروائز ان کا کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. فائنینشل یہ آپ لاہور سے کسی بندے سے پوچھ رہے ہیں, لاہور سے کوئی ان کا علیحدہ نہیں ہوا, کوئی ان کے کک بیکس اکٹھے ہیں, ان کی بینیفٹس اکٹھے ہیں, ان کی نیکیاں ان کی بدیاں ہر چیز اکٹھی ہیں. یہ میرا مگر میرا سوال یہ ہے کہ جب سے پاناما شروع ہوا, لیکن اب ان کا خیال یہ ہے کہ شاید ہم بچ جائیں, مریم کی قربانی ہو جائے, حسین نواز کی ہو جائے, وہ اس لیے خاموش ہو جاتے ہیں. آپ کے خیال میں فیملی کے اندر یہ رفٹ ہے اور یہ سلمان شہباز نے؟ میرا نہیں خیال, میرا آنیسٹ اسپیکنگ میرا نہیں خیال کہ فیملی کے اندر کوئی رفٹ ہو. اچھا نہیں, میرا تو سوال ہے, خیال نہیں ہے, میرا نہیں خیال, کیونکہ ان کے نا ہر چیز اکٹھی ہے. تو وہ تو کہہ رہے ہیں کہ 2007 سے میں بٹوارا ہوا ہے, اس پہ میں بالکل یقین نہیں کرتا کہ ان کا بٹوارا ہوا. ان کا کوئی بٹوارا نہیں ہوا. انہوں نے بالکل بٹوارا اقتدار کا, جس طرح انہوں نے لاہور کو قبضہ کیا ہوا, یہ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. فائنینشیل ایشو ان کے جو ان کے فیملیز کے جن کے کاروباری شراکت نہیں ہے, ان کی حالت دیکھ لینا, ان کی فائنینشیل سٹیٹمنٹ دیکھ لیں اور ان کی دیکھ لیں. وہ بھی تو اتفاق فاؤنڈری کے ڈائریکٹرز ہیں نا, پرانے کاروباری لوگ تھے وہ بھی, جو ان کے کزن تھے, کوئی خالہ کے بیٹا کو, پھوپھی کا بیٹا کو, ماسی کا بیٹا, وہ بیچارے آج کہاں کھڑے ہیں, ملیں بیچ رہے ہیں, بینکرپٹ ہو گئے, شریف لوگ ہیں وہ بھی. ان کو تو کوئی قرضہ معاف, ان کے قرضے معاف نہیں ہوئے, ان کا کوئی مے فیئر فلیٹ نہیں ہے, ان کی کوئی سٹیل مل نہیں تھی. یہی تو سوال ہے کہ اگر 2007 میں بٹوارا ہوا ہے تو اس سے پہلے جو کچھ تھا وہ جوائنٹ ہونا چاہیے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک ایسٹ تو تھا نا, ایسٹ تو تھا. 2007 میں 6 میں آ کے یہ بنا نا اپنا مے فیئر, تو آیا کنکریٹ کی ایک بلڈنگ بنی, ایسٹ تو اس سے پہلے موجود تھا. ہاں نہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دادا جو تھے یعنی میاں شریف صاحب نے جب دیا تو انہوں نے پوتے کو دیا نا. سر اعتزاز صاحب نے بڑی ایک بات, بٹوارا تو وہ کہہ رہے 2007 میں ہوا, 2006 میں کیسے. ایک بڑی اچھی بات کی ہے کہ انہوں نے کہا اگر چوری کا مال برآمد ہو جائے, بندہ فوت بھی ہو جائے, اس کے وارثوں سے بھی پوچھا تو جاتا ہے کہ یہ چوری کا مال تھا, بخشا نہیں جاتا. پھر بھی صدیق صاحب کیوں میں تو بڑا آج تو بہت آپ کے پروگرام سے فرسٹریٹ ہو رہا ہوں, لیکن چلیں کوئی بات نہیں. نہیں نا, یہ حکومت فرسٹریٹ ہو جاتی ہے, مسکرا اس وجہ سے رہا ہوں کہ دوسری آپشن ہونے کی ہے. کوئی بات نہیں, فرسٹریٹ نہ ہو. نہیں, آپ تھوڑی سی آج زیادتی کر رہی ہیں کیونکہ آپ بات میں یہ شروع کرواتی ہیں, پھر آپ ادھر چلی جاتی ہیں, پھر ادھر چلی جاتی ہیں, پھر آ کے میں بات شروع کرنے کی کوشش کرتا ہوں, پھر چلی جاتی ہیں. چلیے میں تو ان کو یہی کہوں گا کہ ان کا وہی طریقہ کار ہے کہ تہاڈی بلی تے ساڈی بلی جیڑی ہے کٹی,
کہ وہ اگر پرائم منسٹر کے صاحبزادے جو ہیں وہ تحفے دیتے ہیں اور بینک سٹیٹمنٹس جمع کرواتے ہیں اور اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ اس بینک میں سے نکلے پیسے اور اس بینک اکاؤنٹ کے اندر آئے اور اس دن آئے اور اس بینک اکاؤنٹ میں سے نکلے اور اس بینک اکاؤنٹ میں آئے اس دن آئے, تو وہ تحفے جو ہیں وہ حرام ہیں, اور وہ رشوت کا اس سے بڑا ثبوت کیا مل سکتا ہے. لیکن اگر یہ اپنا جو آپ نے ابھی خبر دکھائی ہے, میں کیا دوبارہ سے نام لوں, لیکن اگر وہ 1.6 ارب روپے کے پچھلے 4-5 سال کے اندر تحفے دیتے ہیں تو وہ تو obviously حلال ہے, جیسا کہ انہوں نے کہا وہ تو obviously حلال ہے. تو یہ جو obvious چیزیں ہیں نا, جس طرح ابھی بھائی کہہ رہے ہیں کہ ان کا جو اگر وہ امیر ہو گئے ہیں تو اس میں کیا شک کہ یہ کرپشن ہے. کرپشن تو انہوں نے کی ہے. پیپلز پارٹی کی جو کرپشن کے خلاف مہم ہے اور تحریک ہے 20 سال کی, وہ سب کو پتا ہے, اور ہم یہ مانتے ہیں کہ انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور انہوں نے بہت کرپشن کے خلاف کام کیا ہے. تو ایسے نہ باتیں کریں, ون سائیڈڈ باتیں نہ کریں. عدالت کے اندر کیس چل رہا ہے, 3 ہفتے کیس چلتا رہا ہے, ایک دھیلے کا ثبوت نہیں دے سکے جو پرائم منسٹر کو لنک کر سکے لندن کی پراپرٹیز کے ساتھ. 2 دن سے کیس چل رہا ہے اور ابھی تک یہ نہیں کوئی بتا سکا کہ مریم نواز شریف کے اوپر الزام کیا ہے. پٹیشن یہ ڈالی ہے کہ ان کے والد نے ان کے, جی ہمیں نہیں سمجھ آ گئی, تبھی تو بتا رہا ہوں میں ٹی وی کے اوپر آ کے. نہیں, آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ کافی ٹائم ہو گیا سر, میں رک جاؤں یا آپ کو چاہیے کوئی ثبوت؟ نہیں چاہیے. میں آپ کو بتاؤں جو پیپلز پارٹی کی انہوں نے بات کیا ہے, پیپلز پارٹی کا احتساب آپ نے ہر دور میں سے ٹرائل کیا. میں نے تو کہا آپ بڑی تحریک ہے. پنجاب سے جب چیف منسٹر لے کے آج کرپشن کے خلاف بولنے تو دینا. آپ نے آصف علی زرداری کو 11 سال جیل میں رکھا, آپ نے وزراء کو جیل میں رکھا, آپ نے سو موٹو کہاں تک نہیں کیا. ہاں, ایک بات پیپلز پارٹی نے ایک غلطی کی ہے, میں تسلیم کرتا ہوں کہ آپ کا احتساب نہیں کیا. یہ ہماری FIA نے کمزوری دکھائی, ہماری گورنمنٹ نے کمزوری دکھائی. بالکل میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ہم سمجھتے تھے کہ شاید وہ 88 والا 90 والا دور نہ لایا جائے دوبارہ, اور سچی بات ہے اس رولی لنگڑی جمہوریت کو چلانے کے لیے ہم نے قربانیاں دی, لیکن آپ کو تیسری دفعہ وزیراعظم بننے کی اجازت دی, یہ بھی پیپلز پارٹی کی غلطی ہے. جب یہ الیکشن جیتے ہیں تو الیکشن کی جیت ہے, انہوں نے کورٹ کو فیس کیا. ابھی شرجیل میمن کی بات ہو رہی تھی, انہوں نے بھی کیا کہا, لاہور پہ قبضہ کیا ہوا ہے, ووٹ لے کر آئے ہیں. جب یہ سندھ میں ووٹ لے کر آتے ہیں تو ہم قبضے کی بات کرتے ہیں, ووٹ لے کر آتے ہیں ہم عزت کرتے ہیں. یہ بھی ووٹ کی عزت کرنا سیکھیں. یہ بھی عوام کے اسی طرح کرتے ہیں, آپ عزت کرتے ہیں. ملک صاحب پیپلز پارٹی نے ضرور, میں اس لیے مینشن کری ہوں کہ ان کو کورٹ کی طرف سے ایکسٹینشن ملی جو ختم ہو گئی, اور وہ شاید آئیں گے اور فیس کریں گے. پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم نے بھی, تو وزیر اعظم کے بچے بھی, وزیر اعظم کی بیٹی بھی, ان کے بیٹے بھی, وہ خود بھی روز وکیل ان کے جاتے ہیں, پیش ہوتے ہیں عدالت کے اندر, مقدمہ چل رہا ہے. آپ اب ہنس رہے ہیں, آپ پیپلز پارٹی اور PMLN آپس میں لڑ پڑی ہے یا آپ نے احتساب کی بات ہو رہی ہے. میں یہی جاننا چاہ رہی ہوں کہ احتساب اچھی بات ہے, جو کچھ بھی ہے پاکستان آگے گیا ہے, پیچھے تو نہیں گیا نا کم از کم. یہ جو پاناما کے اوپر ہیئرنگ ہو رہی ہے اچھی بات ہے, چیزیں تو بہت اچھی ہو رہی ہیں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے اپنے ہم عصر ملکوں سے. اسلامی ملکوں سے ہم بہت آگے ہیں, تھرڈ ورلڈ میں ہم بہت آگے ہیں. بحیثیت ریاست ہم ہیں, ہمارے ہاں ڈیبیٹ ہو رہی ہے کوالٹی ڈیموکریسی کی. اب یہاں پہ جو پرابلم آ رہی ہے نا اس وقت, ڈاکٹر صاحب سے بڑی معذرت کے ساتھ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ ہمارے یہ جو زیادہ تر منسٹرز ہیں اس وقت, یہ آپ دیکھیں یہ 80s کے منسٹرز ہیں, پرائم منسٹر صاحب خود, اور یہ سارے. پاکستان 2016 میں ہے, یہ لوگ 1988 میں, اور یہ 2017 میں ہے, یہ 1988-90 میں پھر رہے ہیں. ان کا پرابلم یہ ہے کہ یہ نہ جو نئے دور کی جو کہہ لیں کہ میڈیا ہے, نہ اس کو اس طرح سے فیس کر پاتے ہیں.